السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں نوید اشرفی اپنے پروگرام معارف اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ختم نبوت۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، انا خاتم النبیین لا نبی یا بعدی، یعنی میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے مہمان گرامی جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، کیونکہ ہر پروگرام میں ہم آپ کی معلومات سے استفادہ حاصل کرتے آ رہے ہیں۔ میری مراد جناب نور المشائخ ابو المجتبیٰ سید مصطفیٰ اشرف شاہ اشرفی الجیلانی دامت برکاتم العالیہ سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضور اللہ خوش وبرکاتہ۔ آمدید ہمارے پروگرام میں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا پروگرام ختم نبوت پر ہے۔ حضور، میرا پہلا سوال ہے کہ ختم نبوت کیا ہے اور بحیثیت مسلمان ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا عظیم رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں، بے شک، مگر وہ رسول ہیں اور خاتم النبیین یعنی نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ بے شک، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ سبحان اللہ، اس سے پتہ ہی چلا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بے شک، اگر نبی ہوتے تو عمر ہوتے، یعنی جی، ہوتے کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہوگا کوئی۔ بہت اسی بہتر، طرح حضرت امامہ باہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جی، سرکار نے فرمایا، وَأَنَا آخر الانبیاء وَأَنْتُمْ آخر الامم، کہ میں انبیاء میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت۔ بہت بہتر، اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَوَّلُ الْأَنْبِيَاء آدم وآخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انبیاء میں اول جو ہیں وہ آدم ہیں اور آخر یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم۔ علیہ وسلم، تو قرآن بہت مجید بہتر، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا جی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم وسلم، نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، یعنی آخری نبی ہیں۔ بہت بہتر، حضور کے بعد نہ کسی نبی کی ضرورت، حضور کی شریعت کے بعد کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے بعد آسمانی کسی کتاب کی ضرورت نہیں۔ بہت بہتر، اب قیامت تک سرکار ہی کی شریعت چلے گی۔ سبحان اللہ، تو ہمیں اس عقیدے پر قائم اور دائم رکھنا چاہیے، اور یہ عقیدہ اتنا ضروری ہے جی، کہ جو اس کو مانتا ہے تو سمجھ لیں وہ مسلمان ہے، اور سبحان جو اللہ، اس کے مخالف ہے، آخری نبی نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ بہت بہتر، بہت بہتر۔ حضور، پاکستان میں ختم نبوت کے قانون کی تشکیل یعنی اس کے نفاذ کی کیا وجہ بنی؟ ایک تو واقعہ یہ پیش آیا کہ جب جو ہے ملتان کے نشتر میڈیکل کالج کے کچھ جی، طلباء صحیح، گھومنے کے لیے جو ہے وہ بائی ٹرین سفر کرتے ہوئے جب روا کے اسٹیشن پہ رکے، صحیح، تو وہاں پر قادیانیوں نے مختلف پمفلیٹ وغیرہ اپنے جی، جو ہے مذہب کے مطابق چھاپے ہوئے تھے، وہ انہوں نے ان لوگوں میں تقسیم کیے، صحیح، جس پر ان طلباء نے احتجاج کیا صحیح، اور ان کو برا بھلا کہا اور ان کو جو ہے وہ پمفلیٹ پھاڑ دیے، جی، اور اس کے بعد وہ ٹرین روانہ ہو گئی۔ جی، لیکن یہ بات وہاں کے جو قادیانی تھے انہوں نے دل میں رکھی اور یہ معلوم کیا انہوں نے کہ یہ لوگ کب اور کس ٹرین سے جو ہے واپس آئیں گے اور صحیح، یہاں سے گزریں گے۔ صحیح، تو ہوا یہ کہ اس کے بعد جو ہے جب وہ لوگ واپس آئے اور پھر روا پر وہ ٹرین رکی، جی، تو ان قادیانیوں نے ان پر حملہ کر دیا، اللہ اکبر، اور اس میں جو ہے کافی طلباء زخمی ہو گئے، صحیح، شدید زخمی بھی ہوئے، اور پھر وہ ٹرین جب ملتان پہنچی تو صحیح، یہاں پر پھر یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی۔ واہ، تو پھر ظاہر ہے کہ عوام اہل سنت جو تھے اور انہوں نے جو ہے سڑکوں پہ نکل کر احتجاج کیا، جی، گورنر ہاؤس میں وزیر اعلیٰ کے پاس قرارداد پیش کری، پھر صحیح، یہ بات جو ہے اتنی پھیلی کہ پورے ملک میں صحیح، یہ بات پھیل گئی، اور پھر یہ کہ حکومت کو اس پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ تو یہ تمام وجوہات تھیں، اور اصل وجہ تو یہی ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے جی، وہ ہے کہ حضور آخری نبی ہے۔ بے شک، اب کوئی دعویٰ کرے
تو وہ کذاب ہے. پاکستان میں 1953 میں ایک تحریک چلی, جی تحریک ختم نبوت, اور اس میں ہمارے علماء نے بڑا اہم کردار ادا کیا, یہاں تک کہ ہمارے علماء کو گرفتار کیا گیا, صحیح. ان کو جیل میں قید و بند کی ثبوتیں اٹھانی پڑیں. اللہ ہمارے علماء, چند علماء کو سزائے موت بھی سنائی گئی, اللہ اور سینکڑوں مسلمان ان ہنگاموں میں شہید ہوئے. صحیح. حضرت خلیل احمد قادری صاحب, جی یہ ابو الحسنات کے بیٹے تھے, ان کو جو ہے سزائے موت سنائی گئی. حضرت عبدالستار خان نیازی جی رحمۃ اللہ علیہ, ان کو سزائے موت سنائی گئی, اور دیگر اکابرین کو جو ہے وہ پابند سلاسل کیا گیا. صحیح. اور اس زمانے میں آپ یہ دیکھیں کہ احتجاج جو ہے اتنا بڑا کہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے. صحیح. پھر جو ہے فورسز کی طرف سے فائرنگ ہوئی جس میں لوگ شہید ہوئے. ایک واقعہ اس زمانے کا ہے مشہور کہ ایک عورت اپنے بیٹی کی بارات لے کر جا رہی تھی, صحیح. تو جب اس نے فائرنگ کی آواز سنی, اس نے کہا یہ کیا ہنگامہ ہو رہا ہے, جی تو لوگوں نے کہا کہ یہ ختم نبوت کے سلسلے میں لوگ اپنی سینوں پر گولیاں کھا رہے ہیں. سبحان تو اس اللہ. نے اپنے بیٹے کا سہرا اتارا اور اس سے کہا کہ تمہارے سر پر میں شہادت کا سہرا ڈالنا چاہتی, سبحان اللہ. تم بھی جاؤ اور اس احتجاج میں شریک ہو. واہ. اور پھر جو ہے بعد کے واقعات بتاتے ہیں کہ وہ بچہ شہید ہوا, اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اس نے راہ میں شہادت حاصل سبحان کری. اللہ. تو اتنا اس وقت یہ جذبہ لوگوں میں تھا, عام لوگوں میں بھی, اور علماء اہل سنت میں جو ہے عوام اہل سنت کو اس کے لیے تیار کیا. سبحان تو یہ اللہ. سلسلہ چلتا رہا. وہ تحریک جو ہے دبانے کی کوشش کی گئی, علماء کو گرفتار کیا گیا. جی بعد میں حکومتیں وغیرہ چینج ہوئی, علماء کو پھر رہائی مل گئی. صحیح. اور لیکن یہ کہ یہ اندرونی طور پر جو ہے یہ سلسلہ جاری رہا. بہت بہتر. اور پھر جو ہے 1974 میں جی جو ہے 73 کے آئین میں یہ امینڈمنٹ کی گئی. صحیح. بہت بہتر. حضور ہمارا اگلا سوال ہے کہ کیا دور رسالت میں بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ جی, حضور کے دور میں 2 افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس میں ایک تھا اسود انسی, اچھا. اور دوسرا مسلمہ کذاب. صحیح. اور مسلمہ کذاب نے تو یہاں تک جرأت کی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنے لوگوں کے ساتھ, اور اس نے یہ حضور سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہ بات مجھے لکھ کر دیں کہ میرے بعد جو ہے یہ میرا خلیفہ ہوگا, اللہ اور میں آپ کے بعد نبی ہوں. اللہ. تو حضور نے فرمایا تم جھوٹے ہو, کذاب ہو, واہ. اسی لیے ہم اس کو مسلمہ کذاب کہتے ہیں. حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, صحیح. تم جھوٹے ہو, کذاب ہو, تم یہاں سے چلے جاؤ. سرکار جو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا, اور اس نے یہاں تک کہا کہ چلو پھر ایسا کر لیتے ہیں کہ آدھا عرب تم لے لو, آدھا عرب کا میں نبی, تو آدھے کا تم نبی. اللہ اکبر. تو سرکار نے فرمایا نہیں, یہ تو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے منصب عطا فرمایا ہے, بے اور شک. پھر میں آخری نبی ہوں, تو پھر اس میں کوئی یہ بندر باٹ کی بات ہی نہیں ہے. بے شک. یہ تو میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغام دیا ہے وہ میں آگے پہنچا رہا ہوں. بہت تو بہتر. اس کو سرکار نے واپس کر دیا. بہت بہتر. حضرت یہ اسود انسی جو تھا, اس نے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو ہے اس کے پاس گئے, یعنی لوگوں نے اس کے جو ہے پکڑ کر اسود انسی کے سامنے اس کو پیش کیا. جی تو انہوں نے جو ہے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. صحیح. اس نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں, انہوں نے کہا مجھے آواز ہی نہیں آتی, میں تو سنتا ہی نہیں اللہ اکبر. یہ بات. سبحان اللہ. اس نے پھر کہا تو انہوں نے منع فرما دیا. تو پھر اس نے کہا کہ ان کو آگ میں ڈال دو. اللہ اکبر. جب اس کو آگ میں ڈالا, ان کو آگ میں ڈالا گیا, جی تو آگ نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا. سبحان اللہ. یہ خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر کہا کہ مبارک ہو کہ امت محمدیہ کے اس شخص کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ جو حضرت ابراہیم کو حاصل ہے کہ آگ نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا. سبحان اللہ. وہ بھی حق پر تھے اور یہ بھی حق پر تھے, واہ. جنہوں نے جان کی پرواہ نہیں کی. واہ. اسی طرح جو ہے مسلمہ کذاب جی کے سامنے حضرت حبیب جو تھے وہ گئے, ان کو بھی پیش کیا گیا. جی تو اس نے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اللہ کے؟ ان کا بالکل بے شک. اور جب اس نے اپنے بارے میں پوچھا تو آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا, اور کہا پھر بعد میں آپ نے کہا کہ یہ تم جھوٹے ہو, بلکہ وہ سچے نبی ہیں. سبحان اللہ. تو اس نے جو ہے آپ کا ایک ہاتھ کو کاٹ دیا. اللہ اکبر.
اس کے بعد پھر اس نے پوچھا، پھر آپ نے یہی جواب دیا، اس نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا. اللہ پھر پوچھا، پھر آپ نے جواب یہی دیا کہ حضور اللہ کے نبی ہیں اور تم جھوٹے ہو. تو پھر آپ کا ایک پاؤں کاٹ دیا گیا، پھر آپ کا دوسرا پاؤں کاٹ دیا گیا. اسی طرح جو ہے آپ کا اعضائے بدن کو کاٹتا رہا یہاں تک کہ آپ نے شہادت حاصل کی. اللہ آپ جو ہے اس ختم نبوت کے پہلے شہید ہیں. سبحان اللہ. تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کتنا نازک مسئلہ ہے بے کہ شک. جس کے لیے صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور خاتم النبیین کے تصور نے پاکستان کے قانونی اور آئینی ڈھانچے کو کیسے متاثر کیا؟ خاتم النبیین کا مسئلہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 1953 میں جو تحریک چلی جی اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا، اور پھر یہ نشتر میڈیکل کالج کے جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوا، تو اس کے بعد جو ہے علماء اہل سنت نے اس مہم کو تیز کیا. سبحان اور اللہ. جو ہے 71 کی جو اسمبلی تھی، یعنی 71 میں جو انتخابات ہوئے، اس میں جو اسمبلی قائم ہوئی اس میں جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ یعنی حضرت شاہ احمد نورانی اور سبحان آپ کے دیگر جو ہے ساتھی اکابرین ہمارے اللہ. جی وہ اسمبلی میں پہنچے. بہت تو بہتر. انہوں نے اس چیز کو اسمبلی میں اٹھایا بہت بہتر. کہ یہ جو قادیانی ہیں ان کو اقلیت قرار دیا جائے، صحیح. اور پھر وہ تحریک جو ہے زور پکڑی اور آپ نے پھر اسمبلی کے تمام ممبران کو اس پر متفق کیا اور صحیح. پھر تحریک پیش کی، اور 1974 میں جو ہے یہ تحریک منظور ہوئی. بہت بہتر. حضور قادیانی، مرزائی اور احمدی کون ہیں؟ یہ تینوں ایک ہی ہیں. بہت مرزا بہتر. غلام احمد قادیانی کو ماننے والے، ان کے فالورز. اس کے فالوورز جو تھے مرزا کی وجہ سے ان کو مرزائی بھی کہتے ہیں. صحیح. وہ قادیان کا رہنے والا تھا، صحیح. اس لیے ان کو ماننے والوں کو قادیانی بھی کہتے ہیں. بہت بہتر. اور یہ احمدی بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں. صحیح. تو یہ تینوں چیزیں ایک ہی ہیں، یعنی قادیانی جو ہیں ان دونوں ناموں سے بھی پکارے جاتے ہیں. صحیح. حضور یہ قادیانی کیوں دائرہ اسلام سے خارج ہوئے اور 1974 میں جو ان کے خلاف پوری قرارداد پیش ہوئی اور ان کا قانون پاس ہو گیا کہ یہ غیر مسلم ہیں؟ قادیانی جو ہیں وہ اس لیے کافر قرار دیے گئے کہ حضور کو وہ آخری نبی نہیں مانتے. اللہ اکبر. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آئے کریمہ میں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب فرما رہا ہے، جہاں آپ کے اسماء گرامی موجود ہیں، جی. تو اس کو جو ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ میرے لیے تھا. یعنی ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ جی. جہاں حضور کا نام آ رہا ہے ان کے تصور میں غلام احمد قادیانی ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے حضور کے بعد آنے والے نبی. مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب میں یہاں تک لکھا کہ انا آتینا کل کوثر جو ہے وہ میری شان میں نازل ہوئی. اللہ. تو اس وجہ سے جو ہے ان کو کافر قرار دیا گیا، اور ان کا عقیدہ ہی غلط ہے. جی. اس عقیدے پر کہ حضور کو آخری نبی نہیں ہے، یہی ان کو کفر پر پہنچا دیتا ہے. حضور ختم نبوت میں مرکزی دھارے کے سنی عقیدے اور پاکستان کے اندر اقلیتی فرقوں کے عقائد کے درمیان کیا فرق ہے؟ جتنے بھی مکاتب فکر کے علماء ہیں اور جتنے بھی ہمارے فرقے موجود ہیں جی. ان میں اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے. بہت بہتر. سب حضور کو آخری نبی مانتے ہیں، سبحان اللہ. چاہے وہ جو ہے دیوبندی ہوں، وہابی ہوں، اہل تشیع ہوں، واہ. اہل حدیث ہوں، جی. اہل سنت ہوں. جی. یہ تمام فرقے جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، بہت بہتر. اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ اس پر عقیدے پر قائم ہے. بہت بہتر. حضور ختم نبوت کے معاملے میں پاکستان میں بین المذاہب تعلقات اور مذہبی رواداری پر کیا اثر پڑا ہے؟ نہیں، اس سے کوئی اثر نہیں پڑا، اس لیے کہ یہ تو ایک الگ ہی فرقہ ہے. جی. جو مذاہب اور دوسرے ہیں جیسے عیسائی مذہب کے لوگ ہیں، جی. یہودی ہیں، جی. ان کے علاوہ ہندو ہیں، اور یہ تو بالکل ظاہری کافر ہیں بالکل. جو ہمیں نظر آتے ہیں سامنے کہ ہاں یہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. بالکل. یہ تو وہ چھپے ہوئے کافر تھے جی. کہ جو اسلام کا نام بھی لیتے تھے اللہ. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے تھے، جی. لیکن آخری نبی نہیں. اللہ. نبی بھی مانتے تھے، قرآن کو اللہ کی کتاب بھی مانتے تھے، صحیح. قرآن بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے. صحیح. ان کو پہچاننا مشکل تھا، صحیح. لیکن یہ علماء اہل سنت کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے جو ہے ان تمام چیزوں کو دنیا پر ظاہر کر دیا بہت اور بہتر. بتا دیا کہ یہ وہ فرقہ ہے جی. جو غیر مسلموں نے مسلمانوں میں یہ فتنہ پیدا کیا، اللہ. اور ایک نیا نبی جو ہے انہوں نے بنایا جس کے یہ فالوور ہیں، اور جو قادیانی ہیں
وہ اس کو نبی مانتے ہیں، حضور کو آخری نبی نہیں مانتے. اللہ. اس چیز کو انہوں نے اجاگر کیا اور لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمارے درمیان جو یہ لوگ موجود ہیں یہ مسلمان نہیں، کافر ہیں. صحیح. اسی لیے ہمارے جو آئین کے اندر ہے یہ بات بھی شامل کی گئی جی. کہ ان کو کوئی مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے، بہت بہتر. یہ ہماری طرح عبادت نہیں کر سکتے، صحیح. اور یہ اسی طرح جو ہمارے معاملات ہیں جی. مسلمانوں کے، جی. یہ اس طرح ان کو کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. بہت بہتر. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے آئین کے اندر آج بھی موجود ہیں، اور ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے، جی. اور یہ بات ہمیں اپنی اگلی نسل میں منتقل کرنی چاہیے. بہت بہتر. حضور، پاکستانی عدلیہ نے قانونی معاملات میں خاتم النبیین کے اصول کی تشریح اور اسے برقرار رکھنے میں کیا کردار ادا کیا؟ جب یہ ہمارے آئین کا قانون، یعنی آئین میں یہ قانون شامل ہو گیا جی. کہ ہم جو ہے قادیانی جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، صحیح. تو پھر جو ہے ہمارے عدلیہ کے لیے بھی یہ قانون بن گیا بہت بہتر. کہ ہم ان کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. صحیح. ان کے جو معاملات ہیں وہ غیر مسلموں کی طرح، اقلیتیوں کی طرح ڈیل ہوں. بہت بہتر. جس طرح عیسائی ہماری اقلیت میں ہیں، جی. یہودی تو نہ ہونے کے برابر ہیں، ہندو ہیں وہ اقلیت میں ہیں، صحیح. اور دوسری قومیں جو یہاں موجود ہیں اقلیت میں ہیں. جی. تو جو اقلیت کے حقوق ہیں، جی. ہاں ضرور وہ ان کو دیے جائیں، بہت لیکن جو مسلمانوں کے حقوق ہیں وہ جی. ان کو نہیں ملیں گے، اس لیے کہ بہت یہ بہتر. مسلمان نہیں ہیں. بہت تو یہ بہتر. ہمارے قوانین میں بھی شامل ہو گیا اور ہمارے آئین میں بھی شامل ہو گیا. بہت بہتر. حضور، پاکستان کے تعلیمی ادارے اپنے نصاب میں خاتم النبیین کے موضوع کو کیسے مخاطب کرتے ہیں، اور تعلیمی نظام میں اس مسئلے کو کس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے؟ پچھلے کچھ حکومتوں نے اس چیز کو نظر انداز کیا، بلکہ یہ آیت بھی جو ہے جہاں لکھی ہوئی تھی نصاب میں وہ نکال دی گئی تھی، لیکن جو ہے اب یہ دوبارہ شامل ہے. بہت بہتر. اور جن لوگوں نے اس میں کوشش کی اور شامل کی، جی. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا ان کو اجر عطا فرمائے گا. آمین. کہ اب ہم نے یہ دیکھا کہ جو چھوٹے کتابیں ہیں، بچوں کی کلاسز چھوٹی ہیں، جی. ان میں جو اسلامیات کی کتابیں یا اردو کی کتابیں جہاں جی. سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مضمون ہے، جی. تو جہاں حضور کا نام آتا ہے وہاں خاتم النبیین ضرور لکھا ہوا ہوتا ہے. سبحان تو اللہ. یہ بڑی خوشائن بات ہے اور اس کو برقرار رہنا چاہیے. بہت بہتر. حضور، پاکستان میں ختم نبوت کے مسئلے پر رائے عامہ اور گفتگو کو تشکیل دینے میں میڈیا اور سوشل میڈیا کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ ایک تو بات یہ ہے کہ 1974 میں یہ قرارداد منظور ہوئی، جی. تو ایک نسل جو ہے اب تک وہ گزر گئی. صحیح. تو اس سے یہ ہوا کہ ہماری جو نئی نسل ہے جی. اس کو ان چیزوں کا پورا معلوم نہیں ہے. صحیح. اب اکثر میڈیا پہ ہم نے جو ہے چینلز پہ یہ بھی پروگراموں میں اینکرز کو کہتے ہوئے سنا کہ کسی حکومت کو کیا یہ اختیار ہے کہ وہ کسی مسلمان کو کافر قرار دے دے. اللہ اکبر. اب اس پر بحث کرنا کہ جی حکومت نے ان کو اقلیت قرار نہیں دیا، بالکل. غیر مسلم قرار نہیں دیا، بلکہ اسمبلی کے اندر 2 مہینے اس پر بحث ہوئی. واہ. اور پھر یہی نہیں کہ ایسے ایک طرفہ فیصلہ ہو گیا، جی. بلکہ ان کے جو اس وقت کے بڑے ان کے خلیفہ تھے اور غلام احمد قادیانی کے پوتے مرزا ناصر، صحیح. ان کو اسمبلی میں بلایا اور ان سے گفتگو ہوئی، ان سے سوالات ہوئے. جب وہ ہمارے علماء اہل سنت کے سوالات کے جواب نہ دے سکے جی. اور عاجز آ گئے، تو پھر جو ہے یہ قرارداد پیش ہوئی اور پھر یہ منظور ہوئی. بہت بہتر. تو یہ کسی حکومت کا وہ نہیں ہے کہ یہ حکومت نے ان کو کر دیا تھا، جی. ایسی بات نہیں ہے. اور یہ ایک طرفہ کوئی فیصلہ ہو گیا تھا، ایسا نہیں ہے، صحیح. بلکہ باقاعدہ مناظرہ ہوا، بات ہوئی. جی. اور جب وہ اس کے اندر کوئی جواب نہ دے سکے جی. اپنے حق میں اور اپنے حق ہونے پر، جی. اور علماء اہل سنت نے مکمل ان کے ہر سوال کا جواب دیا سبحان کہ اللہ. جس کی وجہ بعد وہ لاجواب ہو گئے، تو تب جا کے ان کو اسمبلی کے اندر جو ہے غیر مسلم قرار دیا گیا. تو ہمارے میڈیا پر تو اب یہ ہے کہ کچھ قادیانیوں کے ایجنٹ سمجھ لیں یا جی. اس طرح کے اینکرز بھی موجود ہیں جی. کہ جو اس بات کو بلا وجہ فتنہ بنا رہے ہیں اور نئی نسل کے ذہن میں یہ ڈال رہے ہیں کہ وہ بھی تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، حالانکہ صحیح. مسلمان ہیں ہی نہیں. بالکل. وہ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ بھی تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تو کیا ان کو پھر کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ صحیح. یہ تو ان کے ساتھ زیادتی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، غلط باتیں کرتے ہیں. تو حالانکہ دیکھنا ہی چاہیے کہ زیادتی تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کی، بالکل. کہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر جی. اور پھر مسلمانوں کے جو ہے عقیدے پہ جو ہے انہوں نے شراب گھونپ دیا، سمجھ لیں کہ عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کری. بالکل. تو نئی نسل کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے
بہت تو اس میں بہتر. میڈیا، سوشل میڈیا دونوں کردار ادا کر سکتے ہیں، جی لیکن صحیح العقیدہ لوگ جی. جو ہیں وہ ان چینلز پر بیٹھ کر پھر بتائیں تو پھر ہمارے نوجوانوں کا عقیدہ بہتر ہو سکتا ہے. بہت ورنہ یہ بہتر. کہ ہمیں چاہیے کہ ہماری اگلی نسل جو ہے جی ہم خود اس کو جو ہے اس فتنے سے آگاہ کریں. بہت بہتر. بہت بہتر. حضور، عالمی برادری نے پاکستان میں ختم نبوت سے متعلق تنازعات پر کیا رد عمل ظاہر کیا؟ عالمی برادری نے تو اس بات پر بڑی خوشی منائی جب ان کو غیر مسلم قرار دیا واہ پاکستان کی سبحان اسمبلی نے. اللہ. آپ جانتے ہیں پاکستان جو ہے وہ مسلمان ممالک میں ایک مقام رکھتا ہے، بے شک. اور دوسرے ممالک جو اسلامی ممالک ہیں جی ہر معاملے میں پاکستان کی طرف ضرور دیکھتے ہیں. بالکل. تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ اعزاز بھی پاکستان کو حاصل ہوا سبحان کہ اللہ. ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اور پھر جب یہ غیر مسلم قرار دیا گیا جی تو تمام مسلم ممالک نے اس چیز پر خوشی کا اظہار کیا، اور واہ. پھر انہوں نے اپنی یہاں بھی جی اس چیز کو لوگوں میں شعور پیدا کرنے کی کوشش کری کہ یہ غیر مسلم ہیں. سبحان اللہ. اور اسی طرح جو ہے سعودی عرب نے بھی ان پر پابندی لگا دی حج اور عمرے پر، واہ. کیونکہ وہاں پر صرف مسلمان جا سکتا ہے. بالکل. تو اب کوئی قادیانی جو ہے وہ حج عمرے میں شریک نہیں ہوتا. واہ. تو اس قرارداد سے یہ فائدہ ہوا کہ دنیا کو ان کی پہچان ملی، جی اور پتہ چلا کہ یہ لوگ جو ہیں ہمارے درمیان فتنہ ہیں، صحیح. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتے. اللہ اکبر. حضور، ختم نبوت میں اہل سنت کے علماء کرام کا کیا کیا کردار رہا؟ میں نے جیسے بتایا کہ 74 کی جو 73 کی اسمبلی آئین تھا، جی اور اس میں جو یہ سب کچھ شامل کیا گیا، یہ ہمارے علماء سنت کا کارنامہ ہے. سبحان اور اللہ. ان کے جو سربراہ تھے وہ حضرت شاہ احمد نورانی، ماشاء اللہ. باقی حضرت عبد المصطفیٰ الازہری جی اور دیگر علماء جو اس وقت اسمبلی میں موجود تھے. صحیح. تو سب سے پہلے تو انہوں کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے جب آئین تشکیل دیا جا رہا تھا جی تو اس کے جو ہے کمیٹی میں بھی شاہ احمد نورانی صاحب شامل تھے. سبحان اللہ. قائد اہل سنت نے اس وقت بھی جو ہے اس کے اندر جو ہے اس مسلمان کی تعریف کو شامل کیا سبحان اللہ. کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے اللہ کو ایک مانتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، صحیح. اور آخری نبی مانتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ مسلمان کی تعریف تو پہلے ہی آئین میں شامل ہو چکی تھی، بہت اور بہتر. جب یہ تحریک پیش ہوئی جی تو اس میں انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا، سبحان اور اللہ. علماء اہل سنت نے یہ کارنامہ انجام دیا. اور شاہ نورانی کی تقریر بھی جو ہے یوٹیوب پر موجود ہے، جی آپ سرچ کر سکتے ہیں، جس میں وہ خود بتاتے ہیں جی کہ ہم نے جو ہے ایک ایک اسمبلی کے ممبر کے ہاسٹل میں جا کر اس کو اس بات پر راضی کیا واہ. کہ اس تحریک پر سائن کریں. صحیح. حضرت شاہ نورانی فرماتے ہیں میں ولی خان کے پاس گیا، وہ کمیونسٹ ذہن کے تھے، جی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بتائیے کہ آپ اللہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتے؟ ان صحیح. کا ہاں بالکل مانتے ہیں. صحیح. ان کا آپ غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں؟ ان کا بالکل نہیں. جی ان کا وہ کہتا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کافر ہے. اللہ اکبر. تو پھر آپ دستاویز پہ سائن کر دیجیے. صحیح. اس نے فوراً جو ہے سائن کر دیے. واہ سبحان تو اللہ. علماء اہل سنت نے حیرت کا اظہار کیا، اور شاہ احمد نورانی کے اس بات پر ان کو سراہا واہ کہ آپ نے ایک کمیونسٹ سے بھی اس تحریک پر سائن کرا لیے. سبحان اللہ. تو ان علماء اہل سنت نے اس طرح جا کے لوگوں کے اندر جو ہے اسمبلی کے اندر جو لوگ دنیا دار لوگ تھے جی وہ کہتے تھے کہ یہ دارالعلوم کے مسئلے تم اسمبلی میں کیوں لا رہے ہو. اللہ اکبر. جب ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے یہ بات پیش ہوئی تو انہوں نے بھی حضرت شاہ احمد نورانی صاحب سے یہی کہا صحیح. کہ یہ تو دارالعلوم کے مسئلے ہیں، ان کو وہیں رہنے تو یہ اسمبلی میں کیوں لا رہے ہو. جی ان کا یہ صرف دارالعلوم کا مسئلہ نہیں، یہ ہماری ایمان کا مسئلہ ہے. بے شک. تو آپ جو ہے ہم اس تحریک کو پیش کریں گے. جی اور پھر وہ کہتے ہیں کہ شروع میں کچھ مخالفت ہوئی، لیکن بعد میں جو ہے ذوالفقار علی بھٹو نے بھی جی کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہا کہ میں اس قرارداد کی تائید کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اور پھر وہ اللہ. فرماتے ہیں قائد اہل سنت کہ جی. شاید یہی چیز ان کے لیے جو ہے ذریعہ نجات بن جائے. سبحان اللہ. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو اس عقیدے کو قائم رکھتا ہے اور جنہوں نے اس قرارداد کو منظور کرنے میں جی حصہ لیا جی تو یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کے مستحق ہیں. تو سبحان یہ اللہ. علماء اہل سنت کا ہی کارنامہ ہے. آج ماشاء دوسرے اللہ. مسالک کے لوگ بھی جو ہے اپنے لوگوں کے نام پیش کرتے ہیں، جی لیکن جو ہے اصل کام جو تھا جی وہ انہوں نے ہی کیا. سبحان اور اللہ. آخر میں حضرت شاہ احمد نورانی نے ہی تقریر کری سبحان جس اللہ. کا مرزا ناصر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. واہ واہ سبحان اللہ. حضور، ہم اپنی نوجوان نسل جو ابھی پروان چڑھ رہی ہے بحیثیت ایک گھر کے سربراہ ہونے کے، کس طریقے سے ہم ختم نبوت کی بات
اپنے نوجوان نسل تک پہنچائیں اور ان کی ذہن سازی کریں، بجائے اس سے کہ وہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کے تھرو یا کسی غلط عقیدہ رکھنے والوں لوگوں سے حاصل کریں، تو ہمیں ہی اپنے نوجوانوں کی یا اپنے جو بچوں کی ایسی ذہن سازی کر دینی چاہیے، تاکہ ہمیں کم از کم اپنی جو آئندہ آنے والی نسل ہے اس کو پروان چڑھانے میں آسانی رہے۔ دیکھیں یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ کے دور میں جو جنگیں لڑی گئیں وسلم۔ جی اس میں 212 صحابہ شہید ہوئے، اللہ، یعنی مسلمانوں کا کم نقصان ہوا۔ جی لیکن جب مسلمہ کذاب سے جنگ ہوئی، جی یہ وہ دعوے دار جو نبوت کا تھا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں سبحان جو ہے اللہ۔ مسلمان لشکر بھیجا، تو وہ اتنی گمسان کی جنگ ہوئی کیونکہ جی۔ ان لوگوں کی تعداد بھی زیادہ تھی، اس کے ماننے والوں کی بھی، صحیح، کہ ہمارے 1200 صحابہ شہید ہوئے، اللہ، جن میں 300 جو ہے حفاظ کرام بھی تھے قرآن کے۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ، اتنا بڑا نقصان صحابہ نے کیوں اٹھایا؟ بے شک، ظاہر ہے کہ یہ کوئی اہم مسئلہ تھا اسی جی۔ لیے، اور ایک نازک مسئلہ تھا جی۔ کہ جو حضور کو خاتم النبی نہیں مانتا وہ کافر ہے، صحیح، اور اس کے خلاف جو جنگ ہے وہ صحابہ کی سنت ہے۔ بے شک، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے ان کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں جی، جو ہے وہ لشکر بھیجا۔ تو سبحان اس سے اللہ، ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کتنا نازک اور اہم مسئلہ ہے۔ بے تو شک، یہ تمام چیزیں ہمیں اپنی نوجوان نسل کو بتانی چاہیے بہت کہ بہتر، یہ اس تحریک کے لیے جو ہے صحابہ نے بھی قربانیاں دیں، جی، بعد میں آنے والے مسلمانوں نے بھی جو ہے شہادتیں حاصل کریں، بہت اور بہتر، کیوں کریں؟ جی، اگر یہ نازک مسئلہ نہ ہوتا تو اس طرح نہ ہوتا۔ بالکل، تو ہمارے اندر بھی وہی صحابہ والا جذبہ ہونا چاہیے، بے شک، ہماری اگلی نسل کے اندر بھی وہی صحابہ والا جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ بالکل، اگر کہیں بھی کسی وقت بھی ختم نبوت پر کوئی ضرب لگانے کی کوشش کرے جی، تو ہماری اگلی نسل بھی جو ہے اس کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جائے، سبحان اللہ، اور سبحان ہم بھی اللہ، جو ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ بہت تو بہتر، انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری اگلی نسل جو ہے وہ ضرور حضور کی غلام ہوگی بہت، اور صحابہ کی سنت پر عمل کرے گی، آمین، لیکن اس کے لیے ہمیں کردار ادا کرنا پڑے گا۔ یہ بہت تمام بہتر، معلومات، یہ تمام چیزیں جو ہے اگلی نسل کو بتانا ضروری ہے، تاکہ وہ آگے جو ہے کسی کے بہکاوے میں نہ آ سکے، بلکہ وہ اس عقیدے پر قائم رہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ آخری نبی ہیں، بے آپ کے شک، بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بے آپ شک، کی شریعت کے بعد کسی شریعت کی ضرورت نہیں، آپ کی لائی ہوئی کتاب قرآن کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں، بے شک، آپ کی سیرت کے علاوہ آپ کسی سیرت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہت تو بہتر، یہ عقیدہ ہمیں اپنے اگلی نسل میں جو ہے منتقل کرنا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارے اس عمل کو جو ہے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین، آمین۔ حضور بہت بہت شکریہ، آج کے سوالات یہیں تک تھے۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو ختم نبوت پر سیر حاصل شدہ گفتگو اور سوالوں کے جوابات حاصل ہوئے ہوں گے۔ ناظرین کرام، میری آپ سے گزارش ہے کہ جس طریقے سے حضرت ہمیں ان تمام جتنے بھی ہمارے مسئلے مسائل ہیں ان کے بارے میں آگاہ فرما رہے ہیں، ہم نہ صرف اپنے تک بلکہ اپنی نسل تک اور اپنی نسل کے ساتھ ساتھ اپنے عزیز و اقارب تک یہ تمام باتیں پہنچائیں۔ اس چینل کے تھرو ہماری پوری کوشش ہے کہ آپ کو انشاءاللہ مکمل جتنے بھی، چاہے وہ شریعت کے لحاظ سے معاملات ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہیں، چاہے وہ دینوی ہیں، آپ کو ان کی معلومات، آپ کو ان کی انفارمیشن پہنچائی جائے۔ میرا پروگرام آج کا یہیں تک، امید ہے آپ کو اس پروگرام سے کافی فوائد حاصل ہوئے ہوں گے۔ اگلے پروگرام تک میری طرف سے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔